الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون۔ محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہم پر یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم اور بہت بڑی عبادت جمعہ کی نماز کی توفیق عطا فرمائی۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، اللہ رب العزت نے جہاں مسلمانوں پر ایک بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ ایمان جیسی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، گزشتہ جمعہ بھی آپ کے سامنے کچھ اسی سلسلے میں کچھ اہم باتوں کا مذاکرہ ہو چکا ہے۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، جہاں اللہ رب العزت نے انسان کو جو دل عطا فرمایا ہے، بغیر دل کے نہ انسان زندہ رہ سکتا ہے اور انسان کے بغیر اس دل کا بھی کچھ کام نہیں ہوتا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ایسے پرفتن ماحول میں، پرفتن دور میں، جہاں ایک ایمان والے کی ایمان کو لوٹنے کے لیے، اس کے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے ایک سچے پکے مسلمان کے ایمان کو چھیننے کے لیے، جہاں باطل جو ہے ہزاروں قسم کے بہانے اور ہیلے بنا رہا ہے، ان بہانوں اور ہیلوں میں سے ایک بہت بڑا بہانہ ہے بدعت کا بہانہ۔ محترم بزرگ اور دوستوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے اعمال کو باطل قرار دیا ہے جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے اگرچہ اچھے کام کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، حج کرتے تھے، تلاوت قرآن کریم کرتے تھے، ذکر اور اذکار کا اہتمام کرتے تھے، لیکن ان کے عقائد باطل تھے۔ ان باطل عقیدوں کی وجہ سے اگر کل قیامت میں کوئی انسان پہاڑوں کے برابر بھی اگر وہ حج لے کر آئے گا، پہاڑوں کے برابر بھی اگر وہ تہجدوں کو لے کر آئے گا، پہاڑوں کے برابر اگر وہ کوئی نمازیں لے کر آئے گا، لیکن اس کے عقائد دنیا میں خراب تھے، تو اللہ رب العزت قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ان کے اعمال کو اکارت کر دیں گے، باطل کر دیں گے۔ اس کو ایک موٹی مثال سے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی سرکاری آفس میں اپنا کوئی کام لے کر جا رہے ہیں، اور جانے سے پہلے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں فلاں صاحب کا وسیلہ لے کر جاؤں گا، فلاں صاحب کا سپورٹ لے کر جاؤں گا،
اور ان کے تھرو میں جاؤں گا تو میرا کام ہو جائے گا. لیکن جب آپ وہاں جاتے ہیں، اس آفس میں پہنچتے ہیں، تو فوراً وہ صاحب جواب دیتے ہیں کہ میں نہیں پہچانتا یہ کون صاحب ہیں. تو اس موقع پر جو گرانی ہوتی ہے، جو افسوس ہوتا ہے، عزیز بزرگ اور دوستوں، یہ ٹھیک مثال ایسی ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے 60 سال کی زندگی گزار کر گئے اور اس میں نمازیں پڑھتے رہے، حج کرتے رہے، تلاوت کرتے رہے، ذکر اور اذکار کا ماحول بناتے رہے، لیکن عقائد درست نہیں تھے، اللہ سے ہونے کا یقین ہمارا درست نہیں تھا. تو وہ سارے کے سارے اعمال جب اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں. مجھے نہ تیری نمازوں کا کوئی پتہ ہے، نہ مجھے تیرے حج کا کوئی پتہ ہے، نہ مجھے تیری زکوٰۃ کا کوئی پتہ ہے، بلکہ تو نے یہ ساری چیزیں جو دنیا میں کی تھی اس کے پیچھے تیرا عقیدہ درست نہیں تھا، اس لیے بیکار ہو گئے. ابھی جو میں نے خطبے کے بعد ایک مختصر آیت پڑھی ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ اسی آیت کا خلاصہ ہے. اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں لوگ نیکی کریں گے لیکن عقائد درست نہیں ہوں گے، حج کریں گے، تلاوت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، سجدے کریں گے، تمام طرح کے ذکر و اذکار کریں گے، لیکن پیچھے اگر ان کا عقیدہ درست نہیں ہوگا تو قرآن کریم کی آیت یہ فرماتی ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ ہمارے ساتھ میں شرک کرتے ہیں، وہ شرک چاہے نمازوں میں ہو، وہ شرک چاہے حج میں ہو، وہ شرک چاہے ذکر اور اذکار میں ہو، وہ شرک چاہے اور چیزوں میں ہو جو آج کل ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں پائے جاتے ہیں. عزیز بزرگ اور دوستوں، اگر اس طرح کی بو بھی اللہ کو اگر لگ گئی تو اللہ رب العزت قرآن کریم کی آیت میں فرماتے ہیں لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم سارے کے سارے ان کے نیک اعمال کو کوٹری میں بھریں گے اور جہنم کی ایندھن میں پھینک دیں گے. ان اعمال کا اللہ کے یہاں کوئی مقام نہیں، اس کا کوئی مرتبہ نہیں، جن اعمال میں اللہ کے ساتھ ہونے کا یقین درست نہیں ہوتا ہے. تو عزیز بزرگ اور دوستوں، ہمیں ہماری اس زندگی میں یہ کوشش کرنی چاہیے، اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم جو ہیں اپنے اعمال والی زندگی کو گزارنے میں سب سے پہلے اس بات کا اہتمام کریں کہ ہمارے دلوں کے عقائد صحیح سلامت رہے. عقائد کے بگڑنے پر اعمال بگڑتے ہیں اور اعمال کی بگڑنے پر اللہ کی طرف سے جو مدد اور فیصلے اس امت کے حق میں ہونا چاہیے تھا اور ہماری نمازوں کے صلے میں جو ہمیں اللہ کی طرف سے مدد ملنی چاہیے تھی، وہ عقائد کے بگڑ جانے کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالی مددوں کو اٹھا لیتے. بہت سارے احباب یہ پوچھتے ہیں بات کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، حج کرتے ہیں اور بہت سارے نیکی کے کام کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو بزرگوں نے کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس عمل کے اندر جھول ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا نتیجہ ہمیں نہیں ملتا ہے. بھائی درخت لگانے والا درخت کیوں لگاتا ہے؟ تاکہ وہ پھل دے ہمیں. گھر بنانے والا گھر کیوں بناتا ہے؟ تاکہ اس گھر کے ذریعے سے ہمیں راحت ملے، سکون ملے، اطمینان ملے. اور اسی طریقے سے گاڑی خریدنے والا گاڑی کیوں خریدتا ہے؟ تاکہ سہولتیں ملیں. اور اسی طریقے سے دکان لگانے والا، ریڑھی لگانے والا یہ کیوں لگاتا ہے، دکان کیوں کھولتا ہے؟ تاکہ اس دکان کے ذریعے سے، اس ریڑھی کے ذریعے سے اسے کچھ فائدہ مل جائے، اس کا پیٹ پانی کا انتظام ہو جائے. بھئی یہی مقصد ہوتا ہے نا دنیا میں ان چیزوں کا. لیکن گھر میں سکون نہیں، گاڑی میں اطمینان نہیں، بیوی بچے اطمینان والے نہیں، جو دکان میں نے کھولی ہے اس دکان میں برکت نہیں،
تو کیا آپ سچ مچ اس دکان کو چالو رکھیں گے یا بند کریں گے؟ تو ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے اور بندیوں، اگر تمہارے اعمال خیر میں شرک کی اگر ادنا سی بدبو بھی ہمیں ملتی ہے تو وہ سارے کے سارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے، دھتکار دیے جائیں گے، ان اعمال کا کوئی ہمارے یہاں اعتبار نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جب عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو عمل مرتب ہوتا ہے، اور جب عمل مرتب ہوتا ہے تو اس عمل پر صلہ دیا جاتا ہے، بدلہ دیا جاتا ہے۔ اب عزیز بزرگ اور دوستوں، عقیدہ کسے کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں۔ عقیدے کے لغوی معنی آتے ہیں یقین کے۔ کس کے آتے ہیں بھائی؟ یقین۔ اب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یقین کسے کہتے ہیں۔ یقین نام ہے کسی عمل پر یہ ارادہ کر لینا کہ اس عمل کے ذریعے سے میں یہ ارادہ کر لیتا ہوں کہ اس عمل کی برکت سے میرا یہ کام ضرور ہو جائے گا۔ اب جیسا میں نے شروع میں کہا کہ عقیدے کی درستگی کے لیے یقین کا درست ہونا ضروری ہے، اور عقیدہ اور یقین جب دونوں ایک پلڑے میں رکھا جاتا ہے تو تب عقیدہ بنتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کے سامنے یہ دلیل دے کہ آج جمعہ کا دن ہے، ابھی رات نہیں ہے، ابھی دن چل رہا ہے، تو کیا آپ مانیں گے اس کو؟ بھئی آپ مان سکتے ہیں ان باتوں کو؟ آپ کہیں گے تو 1000 دلیلیں ہمیں دے لیکن ہمیں تو دن ہی نظر آ رہا ہے، رات نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ آپ کا ارادہ ہوا، اس کو اردو میں کہتے ہیں عزم مصمم۔ ایسا ارادہ کرنا کہ ایک مرتبہ وہ فائنل ہو جائے تو اس سے ٹس مس نہیں ہونا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ اللہ نے جو ہمارے دلوں میں ایمان دیا ہے وہ ایمان اسی طریقے کا عقیدہ چاہتا ہے کہ اگر اس میں رتی برابر بھی شرک شامل ہو گیا تو پھر اس ایمان کا اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، جب آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ بھئی یقین کسے کہتے ہیں، عقیدہ کسے کہتے ہیں، تو عزیز بزرگ اور دوستوں، اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر رتی برابر بھی، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر رتی برابر بھی، ذرے برابر بھی اگر تمہارے اعمال خیر میں تھوڑا بہت شرک پایا گیا تو قرآن کریم کی آیت کہتی ہے کہ پھر ہم ان کے اعمال کو دھتکار دیں گے، پھینک دیں گے، ہمارے یہاں ان اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، ہم اس اپنی روزمرہ کی زندگی میں آئے دن ایسے معاملات، ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں، پڑھنے میں آتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے ہونے کا یقین دلوں میں سمائے رکھتے ہیں۔ سوسائٹی میں، معاشرے میں، لوگوں میں، رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں ایسی بے تحاشا عقائد ملتے ہیں کہ جو عقائد سراسر اللہ کے ساتھ میں شرک سمجھے جاتے ہیں۔ اب قرآن کی آیت تو یہ کہتی ہے کہ اگر رتی برابر بھی شرک ہے تو اعمال خیر قبول نہیں۔ اب آپ تصور کیجئے، جیسا میں نے شروع میں آپ کے سامنے مثال دی تھی، آدمی 60 سال 70 سال 50 سال عبادت کر کے یہاں سے جا رہا ہے، لیکن اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر جب اس کا حساب لیا جا رہا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ سارے اعمال ہمیں منظور نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ میں عقائد درست نہیں تھے۔ تو پھر ہماری نمازوں کا، ہماری تلاوت کا، ہماری ذکر کا عزیز بزرگ اور دوستوں کیا انجام ہوگا؟ اس لیے آج ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے
کہ ہمارے معاشرے میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، دوستوں میں جو بدعات، خرافات پائے جاتے ہیں اور ہم جانتے بھی ہیں کہ ہاں یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں، یہ اللہ کے ساتھ میں شرک ہو رہا ہے، یہ اللہ کی ذات عالی کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، پھر بھی ہم جان بوجھ کر کچھ تو وہ ہیں جو کہہ دیتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو دل میں رکھ لیتے ہیں کہ بھئی وہ جانے، اس کا کام جانے۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، دیر نہیں ہے کہ آگ جو وہاں لگی ہے وہ ہمارے گھروں میں آ کر لگ جائے، اس بات میں کوئی دیر نہیں۔ اور اللہ رب العزت کو جو سب سے خطرناک ناپسند عمل ہے وہ اللہ کے ذات عالی کے ساتھ کسی کو شرک کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہر گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوتا ہوں، لیکن شرک جیسے گندے عمل کو میں کبھی معاف نہیں کرتا۔ ایک دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑائی تو اللہ کی چادر ہے، اگر کوئی اس میں ٹانگ لڑاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ختم کر دیتے ہیں۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے دماغ پر ماحول کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ بھئی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر کوئی آدمی ایک چلے کی جماعت میں چلا جائے، 3 دن کی جماعت میں چلا جائے، تو جو کیفیت، جو حالات، جو اثرات اس کے یہاں مقام پر ہوتے ہیں، وہ 3 دن اور چلے میں جانے کی وجہ سے اس کے دماغ کے وہ اثرات، وہ ماحول ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ماحول کا اثر دماغ پر ضرور ہوتا ہے۔ ہم جس معاشرے میں، سوسائٹی میں رہتے ہیں عزیز بزرگ اور دوستوں، یہاں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، خصوصاً اس ملک میں یہاں ہر سماج کے لوگ رہتے ہیں، ہر چیز کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔ ایسے ماحول میں اگر ہم اپنے عقیدوں پر پختہ نہیں رہیں گے، اپنے عقیدوں کی فکر نہیں کریں گے، تو عزیز بزرگ اور دوستوں یہ بات دور نہیں ہے کہ ان کے ماحول کے اثرات بھی ہمارے دلوں پر اثر کر جائے۔ بہت ساری چیزیں یہ دیکھنے میں آتی ہیں شادیوں کے موقع پر، موت مٹی کے موقع پر، جو دور دور تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کا تعلق نہیں رہتا ہے، نہ قولاً ہوتا ہے نہ فعلاً ہوتا ہے۔ حدیث کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یا تو قولاً نکلی ہو یا پھر فعلاً نکلی ہو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر امت کو تعلیم دی ہو یا پھر کر کے امت کو تعلیم دی ہو، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث ہے کہ بھئی کھڑے ہو کر کبھی کبھار پانی پینا بھی ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ترمذی کی حدیث ہے کہ میں جب ہمارا جو گھر تھا، آپ نے دیکھا ہوگا اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو حجرہ ہے، وہاں پر ہم جو ہے کھجور کے چھتے لٹکاتے تھے اور اس کے ساتھ میں پانی کے ٹھنڈک کے لیے ہم چھوٹا سا مٹکا لٹکاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے آتے، تھکے ہوتے، پاؤں میں تکلیف ہوتی، تو کبھی کبھار کھڑے ہو کر بھی پانی پی لیتے تھے۔ تو محدثین نے یہ ثابت بات کی ہے کہ اگر انسان کے پاس کوئی موقع نہیں ہے، بیٹھ نہیں سکتا ہے، بس میں جا رہا ہے، رش بہت ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن پانی کی پیاس اسے لگی ہے، اسی طریقے سے کوئی میٹنگ میں ہے، وہاں بیٹھ نہیں سکتا ہے، یا پھر بیمار ہے، اسے بیٹھنا نہیں آتا ہے، تو اس موقع پر آدمی کھڑے ہو کر پانی پی سکتا ہے۔ لیکن یہ بات قول سے ثابت نہیں، عمل سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا حدیث میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل یہ امت کے لیے تربیت بنتا ہے۔ تو فقہا نے کہا کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو حالات میں، مشکلات میں، جیسے اب دیکھو آئے دن نیوز میں بہت سارے حالات چلتے رہتے ہیں، کوئی صوفی مانس ہوگا بیچارہ، پوری ٹرین رش سے بھری ہے، لوگ جو ہیں اپنے اپنے سیٹ پر بیٹھنے کے لیے ہاتھ میں ٹکٹ لے کر گھوم رہے ہیں کہ بھئی میری سیٹ کہاں ہے، میری سیٹ کہاں ہے۔ ایسے موقع پر 2 صوفی صاحب مصلی بچھاتے ہیں اور بیچ میں نماز شروع کر دیتے۔ اب اس سے کیا ہوا؟ بوال شروع ہوا، دیکھو مسلمان، دیکھو مسلمان، لوگوں کو تکلیف دے رہے۔ بھئی
پوچھ لیتے مسائل ایسے موقع پر کیا کریں ہم؟ اتنا ہنگامہ سوشل میڈیا پر۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، آپ کو اتفاق ہوگا یا نہیں ہوگا، مجھے تو اتنی مرتبہ اتفاق ہوا، اگر سبزی مارکیٹ میں کسی پرائے سے اگر سبزی بھی لیتے ہیں تو داڑھی جبہ دے کر 10 روپے ایکسٹرا لگاتی ہو۔ ہاں واقعی میں چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت عزیز بزرگ اور دوستوں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بننے چاہیے تھے۔ عزیز بزرگ اور دوستوں آج ہمارے لیے وبال کا ذریعہ بن گئے۔ نہ شریعت کی سمجھ، نہ شریعت کی اونچ نیچ سمجھ، نہ کسی سے پوچھنے کا جذبہ داعیہ دل میں۔ پہلے لوگ ایسے تھے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات، ہر بڑی سے بڑی بات اپنے علماء سے رجوع کرتے تھے، رہبری لیتے تھے، پوچھتے تھے کہ اس طرح کا عمل، اس طرح کا عمل۔ اب دیکھیں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، صبح ہوتی ہے بھی 2 لوگ مسلم چلتی ٹرین میں لوگوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن گیا، ہیڈ لائن۔ نمازوں کے مصلی بچھا کر نماز شروع کر دی، چلتی ٹرین ہے اور باہر اتر کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایسے مواقع پر کیا ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہے شریعت کی؟ عزیز بزرگ اور دوستوں آپ ان چیزوں کو، ان مسائل کو آپ علماء ہی سے سمجھ سکتے ہیں۔ گوگل مولانا یہ نہیں بول سکتا، گوگل صرف دکھائے گا، انٹرنیٹ دکھائے گا، لیکن سمجھائے گا کون؟ مولانا ہی سمجھائیں گے اسے۔ تو عزیزوں میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا تھا کہ ہمارے جو عقائد آج جو خراب نظر آ رہے ہیں، عورتوں میں تو اتنے خطرناک عقائد ہیں۔ عزیز بزرگ اور دوستوں مرد ایک باٹے میں مان تو لیتا ہے، وہ بیچارے مانتے بھی نہیں، کرنا ہے تو کریں گے ضرور۔ تو اب ختم کون کریں گے؟ ہم ختم کریں گے جب ہم یہاں سنیں گے کہ بھئی کون سا عقیدہ، کس طرح ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، کس طرح سے ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، تو ہم بچوں کو بول سکیں گے، گھر کی مستورات کو بول سکیں گے۔ تو عمل کے اس بات کے لیے، اس عمل کے بعد بدلہ لینے کے لیے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے، اور عقیدے کی درستگی کے لیے یقین کا ہونا ضروری ہے، اور یقین بنانے کے لیے اللہ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ اگر شرک خفی ہوتی ہیں یا شرک جلی ہوتی ہیں، یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے کہ شرک جلی کسے کہتے ہیں، شرک خفی کسے کہتے ہیں، ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور ہمیں سیکھنا بھی چاہیے اور سننا بھی چاہیے تاکہ ہم بچ سکیں آئندہ سے ان چیزوں سے۔ تو جو اللہ کے ساتھ میں شرک خفی کرتے ہیں یا شرک جلی کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیت کہتی ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ساری زندگی کے نمازیں بیکار، ساری زندگی کے نوافل بیکار، ساری زندگی کے ذکر و اذکار بیکار، ساری زندگی کے مراقبے بیکار، ساری زندگی کے حج تلاوت سب بیکار، اگر اللہ کے ساتھ رتی برابر بھی شرک خفی اور شرک جلی رہا تو عزیز بزرگ اور دوستوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہیں اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں ان عقائد کو سمجھیں، ان کو سیکھیں، ان کو کم سے کم سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے بھائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں